الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشحال اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، یعنی بچوں کے مستقبل کے بارے میں، اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، میں ایک پروجیکٹ پہ اسٹڈی کر رہا ہوں اور وہ اب بھی جاری ہے۔ وہ اسٹڈی یہ ہے کہ تقریباً ابھی تک میں نے کم از کم 500 بچوں سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم پڑھ لکھ کر کس شخصیت کی طرح بننا چاہتے ہو، اور میں نے یہی سوال صرف 8 سال سے کم بچوں سے ہی پوچھا تھا۔ آپ یقین کریں کہ بچوں نے آگے سے کیا جواب دیا، سنیے، میری تو حیرت ہی گم ہو گئی۔ کسی بچے نے یہ کہا کہ میں میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں، جو کہ ایک فٹ بالر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ میں عاطف اسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور کئی بچوں نے انڈیا کے اداکاروں کا نام لیا۔ ناظرین، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق جیسا بننا چاہتا ہوں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا چاہتا ہوں، یا حضرت عثمان غنی جیسا بننا چاہتا ہوں، یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں قائد اعظم کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا پھر عبدالستار ایدھی جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے نہیں یہ کہا۔ ناظرین، صرف ایک بچی نے یہ کہا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا بننا چاہتی ہوں، اور وہ چھوٹی سی بچی تھی جو کہ صبح صبح اپنی والدہ کے ساتھ سیر کرنے آئی تھی۔ اور میں اس ماں کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو کہ اپنی بچیوں کی اس طرح کی تربیت کر رہی ہیں، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ میرے بھائیوں، ہم نے خود اپنے بچوں کے رول ماڈل کو بدل دیا ہے۔ ناظرین، ہم سب کو خود اس بات پر سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ سوچئے، دنیا داری کی طرف یا پھر اسلام کی طرف۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، بلکہ دیں اور لازمی دیں، لیکن ان کو اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، جو ہماری اصل حقیقت ہے۔ اب دیکھیے، پچھلے دنوں یہ بات بہت وائرل ہوئی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں تتلیاں ختم ہو رہی ہیں، اسی لیے تتلیوں کو بچانا بہت ضروری ہے، اور پانڈا کی نسل ختم ہو رہی ہے، اسی لیے پانڈا کو بھی بچانا بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، انسانیت بھی ختم ہو رہی ہے، پہلے اس کو تو بچا لو۔ اگر آپ بچوں کو حقیقی رول ماڈل نہیں دے سکتے تو بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہو؟ لیکن اگر اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہمیں ان کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی ہوگی، نہ کہ دنیا کے اداکاروں کے مطابق، بلکہ ہمیں ایسی شخصیت کے مطابق تربیت کرنی چاہیے جو اسلام کے حقیقی رول ماڈل ہیں۔ فار ایگزامپل، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مردوں میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمیں رول ماڈل پیدا کرنے پڑیں گے، ورنہ جو ہماری اگلی نسل ہے وہ تو اسلام کو بالکل بھول جائے گی، اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر سے یہ دو چیزیں ختم ہوں گی۔ نمبر 1، پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا کرنا، اور نمبر 2، کہ ہم فرد کو فرد کے لیے نہ تیار کریں، بلکہ فرد کو معاشرے کے لیے تیار کریں۔ فار ایگزامپل، اگر میرا بیٹا جو ہے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کر اگر وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، تو آپ بتائیے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو معاشرے کو تبھی ہی ہوگا نا اگر وہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہو، اور وہ بھی پوری ایمانداری سے۔ اس کے علاوہ دینی لحاظ سے تو وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دو اور دنیا کی بھی تعلیم دو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو بچوں سے فائدہ حاصل ہو سکے اور اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ناظرین، کچھ باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں، ہمارا مقصد آپ کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کی آنے والی نسل آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.